پیر کا دن بڑی عظمت والا دن ہے، بڑی شان والا دن ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی ولادت با کمال جس دن ہوئی وہ پیر کا دن تھا۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا وہ بھی پیر کا دن تھا۔ جب آپ سرکار نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر سفر شروع فرمایا وہ بھی پیر کا دن تھا۔ جب میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی ذات ببرکات مدینہ المنورہ کی سرزمین پر جلوہ گر ہوئے وہ بھی پیر کا دن تھا۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کا جب وصال بکمال ہوا وہ بھی پیر کا دن تھا۔ جب میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے حجر اسود کو اٹھا کر بیت اللہ شریف میں رکھا وہ بھی پیر کا دن تھا۔ پیر کے دن کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ہر پیر کے دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں کوئی خاص وجہ ہے، اس دن کے اندر کوئی خاص حکمت ہے؟ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں خبر نہیں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس دن کے اندر میری ولادت با کمال ہوئی ہے۔ میں اپنے ولادت والے دن کو اتنا مبارک دن سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اوپر روزے کو ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے میں اس کا روزے کا اہتمام کرتا ہوں۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا ہم اس پیر کے دن کے ساتھ اتنا بڑا، ہمیں اس دن کے ساتھ اتنا زیادہ پیار ہے کہ ہم اس کی تعظیم اس انداز میں کرتے ہیں، رب کو بھی راضی کرتے ہیں، رب رحمان کو ہم راضی اس روزے کی صورت میں راضی کر دیتے ہیں۔ اپنے جس دن ہماری ولادت با کمال ہوئی ہے وہ پیر کا دن ہے، اس پیر کے دن کو ہم روزہ رکھ کے زمانے کو بتاتے ہیں جو ہمارے پیدائش کا دن ہے وہ سارے دنوں سے افضل و اعلیٰ ہے، بڑی عظمت و شان والا